پی ٹی آئی نے گزشتہ سالوں میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ وہ سوشل میڈیا میں کی ہے اور بڑی یونیک میکینزم بنائی ہے جس کو پوری طرح سمجھنے میں شاید ابھی تک ہمیں کئی سال لگیں گے۔ یہ سلسلہ سنگاپور سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر پشاور تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر جب ان کو حکومت ہاتھ آئی تو حکومتی وسائل اور ذرائع بھی بیشتر اسی مد میں استعمال کیے گئے، اور آج سے 1.5 سال پہلے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کس طرح خیبر پختونخوا میں ٹرائبل اضلاع کے لیے مختص رقم اور باقی مدات کے لیے مختص رقم سے سوشل میڈیا ٹرولز بھرتی کروائے گئے تھے، گھر بیٹھے ان کو 25,000 ملتے تھے۔ اور اب جب نگران حکومت قائم ہوئی ہے تو خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہے جناب فیروز جمال شاہ صاحب، تو انہوں نے انکوائری کر کے اور باقاعدہ اس کی تصدیق کر دی، اور اب خود ان کے ڈپارٹمنٹ میں جو 1200 بندے تھے اور جن کو گھر بیٹھے 25,000 روپے ماہانہ ملتے تھے، ان کو تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، وہ سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ مزید بھی اب تحقیقات انہوں نے کی ہیں اور کچھ مزید انکشافات وہ کریں گے، تو ان کو ہم نے زحمت دی ہے۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ اور کیا نئی چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جناب، یہ پہلے آپ کو میں نے لاسٹ پروگرام میں جو بتایا تھا کہ یہ 1100 کچھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ تھے اور ان کا کام یہ تھا انفلوئنسر، جس طرح آپ نے اس کو تفصیل بھی بیان کی ہے جی، تو یہ تو ہم سرکلز میں پہلے چل رہے تھے 1 مہینے سے کہ کیا، تو جب ابھی نئے سیکرٹری صاحب ہمارے آئے تو انہوں نے اسی وقت ان کا جو ہے PC4 بھجوا دیا اور یہ ختم ہو گئے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہی 1200 جو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے تھے اور 25,000 روپے تنخواہ گھر پہ لیتے تھے اور ایک اپنا اکاؤنٹ اور ایک فرضی اکاؤنٹ چلاتے تھے اور مختلف پروپیگنڈا یہ جو ہے۔ سر اب اس میں دیکھیں نا کہ یہ جیسے ہی میں نے یہ اقدام لیا تو میری فیس بک اکاؤنٹس ختم ہو گئیں، آپ کی؟ میری اپنی پرسنل۔ پھر اس کے بعد دوسری ابھی ہم نے بنا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ۔ پھر اس کے آپ دیکھیں ان کی آپ جو لینگویج ہے وہ دیکھیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، جو یہ سائٹس کے اوپر باتیں جس طریقے سے کرتے جو ان کے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل نہ کریں، آپ ان میرے سائٹس کے اوپر ان کو یہ باتیں کر لینے دیں کہ کم از کم عوام کو پتہ لگے کہ یہ کس کیلیبر کے اور کس طرح کے یہ مثال ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے لوگوں کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں 9 سال حکومت رہی فار ایگزامپل، وہ اب تب ان کو یہ کچھ یاد نہیں آیا کہ ہم نے KP کو پروموٹ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی خبر نہیں۔ پچھلے 9 مہینے میں 8 مہینے میں آپ دیکھیں کہ ملک کے یہ جو سوشل میڈیا کا جو ٹرینڈز ہیں اور جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں، فار ایگزامپل جو آرمی کے خلاف اور جو مطلب یہ سب چیزیں 8-9 مہینوں میں یہ سب ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اسی وقت یہ مثالیں ہائر ہوتے ہیں۔ پچھلے 8 سالوں میں 7 سالوں میں نہیں ہوتے ہیں، انہی دنوں میں یہ ہائر ہوتے ہیں اور ان کو مثالیں فیلڈ میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ فری ہے، آپ جو۔ اور یہ لوگ بھی سرکار کے خزانے سے تنخواہ لے کے یہی کام کرتے تھے، فوج کو گالیاں پڑھوانا، باقی سب کچھ۔ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ FIS کا پروب کرے، اور سر کیوں کرے؟ اب ہم آپ کو اگلی سٹیجز کی بتاؤں، جو اس سے اگلی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے 200 لوگ، اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہے کلاؤڈ پولیس۔ کلاؤڈ پولیس جو ہے، اب یہ 200 بندے ہونے تھے اور 231 ملین اس کی ری ایلوکیشن ہے فنڈز۔ تو کلاؤڈ پولیس کا کیا مطلب؟ کلاؤڈ پولیس یہ ہے کہ یہ اس سے ایک سٹیج اوپر کا ہے، یعنی یہ تو 1200 نیچے ہیں، اس کے اوپر اب 200 آئیں گے، جو اس میں سے بھی وہ مطلب یعنی اس کو وہ یعنی اکاؤنٹس کی نگرانی کرنا، ان کو بند کرنا شروع نہیں سر، یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں اوپر کے لیول کو جا رہی ہیں۔ اب یہ آپ کے نیچے فوٹ سولجرز ہیں، اس کے اوپر ہائرارکی ہے، پراپر ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے اس طریقے سے، اس کے اوپر اب یہ 200 ہیں، پھر اس کے اوپر کچھ اور ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان 200 پولیس کے لیے یہ فنڈ ایلوکیٹ ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے اب فردر اس چیز کو آگے لے کے جانا تھا۔ کتنا فنڈ ایلوکیٹ کیا؟ 231 ملین۔ اچھا، 231 ملین یہ، اور یہ سمری پچھلے سیکرٹری نے بھجوا دی تھی ٹو چیف سیکرٹری، یہ پرسوں میں نے رکوائی ہے، یہ چلی گئی تھی ہمارے آنے سے پہلے،
یہ انہوں نے بھیج دی تھی کہ اس کی اپروول دیں، انفارمیشن نے جو ابھی چلے گئے جو چلے گئے، تو انہوں نے یہ بھجوا دی تھی ٹو دا چیف سیکرٹری. تو وہاں سے ہمیں اس کو مطلب آہستہ آہستہ چیزیں جیسی ہمیں جہاں سے چیزیں پتہ لگ رہی ہیں، پھر میں نے اس کی سب پروب کی. یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، یعنی یہ جو چیزیں یہ جو جس طریقے سے کر رہے ہیں، تو اب اس کے اندر جو ہے ایک باڈی ہے، یعنی جو جہاں سے یہ مانیٹر، یہ فار ایگزامپل یہ مانیٹر ہوتے ہیں اور جہاں سے یہ چیزیں جو ہیں آگے بھیجی جاتی ہیں. تو پروونشل گورنمنٹ نے اور جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پابندی ہے آن فورن ٹریول، کہ فورن ٹریول جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پیسے سے فار ایگزامپل نہیں ہوگی. تو اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ KPIT کے وہ جو برین ان کا ہے، جو ان کا دماغ ہے، ان کے امریکہ کے ٹریول کتنے ہیں آن پروونشل ایکسپینس. آن پروونشل ایکسپینس وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کتنی دفعہ گئے، کس لیے گئے، اور کیا یہ جو ہے اس کے یہ تانے بانے کہاں سے جا کے یہ مل رہے ہیں. کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ کافی دفعہ گئے. جو ان کا جو سوشل میڈیا کے جو ان کا ابھی ہم وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی ہے جو ہمارے ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں انفارمیشن کے، ان سے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ جو ہے اس کا سارا پروب کر کے اور ہمیں یہ جو ہے بتائیں انشاءاللہ. تو وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں، ایک یہ بڑا ہی میکینزم کے ساتھ ایک پراپر سٹرکچر بنا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ کنفرم کر کے بتائیں گے آپ کو. اور مجھے خدشہ یہ کہ یہ پنجاب میں بھی ہے اور فیڈرل میں بھی ہے، اور پیچھے اس کے جو فورسز ہیں وہ ایکسٹرنل فورسز ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے جتنا کمپلیکیٹڈ یہ نیٹ ورک ہے. تو دس از ناٹ جسٹ یہاں پہ اتنے عرصے وزیر رہنے کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ وہ بند کر سکتے ہیں اور آپ کو معلومات نہیں دے رہے تھے. تو امریکہ تک وہ پہلے ہوئے. تو اس کا تو مطلب یہ کہ یہ سارا کام تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ، وزیر اطلاعات، سیکرٹری انفارمیشن اور ان سب لوگوں کے اس کی نگرانی اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. سر اس کی مکمل پروب ہونی چاہیے، FIA کو پروب کرنی چاہیے، اس کی جو ایجنسیز ہیں اس کی پروب کرنی چاہیے. یہ اتنا ایک آپ کو اس میں سے اتنی چیزیں ملیں گی. دیکھیں سر، سینٹر آف گریویٹی جو ہوتا ہے نا، آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس ملک کو بچائے، اللہ ہمارے اس قوم کو بچائے کہ عراق آپ کے سامنے ہے، افغانستان آپ کے سامنے ہے، سیریا آپ کے سامنے ہے، یہ سارے ممالک آپ کے سامنے ہیں. نہیں انشاءاللہ وہ لاکھ بھی چاہے کوئی پاکستان کو وہ نہیں بنا سکتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس چیز پہ میں حیران ہوں کہ اس دوران مثلا میں نے یہ ایشو اٹھایا 1.5 سال پہلے، وہ تو لاڈ لیتے اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ایک سوال یہ کہ ابھی آپ کے نگران حکومت کو قائم ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک آپ لوگ پوری طرح تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ بھائی گیم کیا ہے. یعنی سرسری چیزیں تو معلوم ہو گئی کہ بھائی اتنے بندے تھے، ان کو اتنی تنخواہ مل رہی تھی، گھر پہ بیٹھ کے وہ کام کر رہے تھے، اتنے فنڈز تھے، اتنے یہ تھے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنے کمپلیکیٹڈ یہ انہوں نے یہ سسٹم بنائے ہوئے ہیں، اتنے آنیسٹلی اسپیکنگ نا. اب تو یہ آؤٹ آف دا مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اور ہم اپنے خیبر پختونخوا کے لیے تڑپ ہے ہمارے دل میں کہ یہ کیا ہوا ہے اس صوبے کے ساتھ، یہ کس طریقے سے ہوا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے سامنے ہے. ہم سر یہاں پہ آئے ہیں ٹو پرووائڈ فیئر، نیوٹرل اور ایک لیول پلینگ فیلڈ. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ آپ ہر طرف دیکھیں کہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یعنی وہی PTI کے جو ہیں وہی چیزیں آگے چل رہی ہیں، نہ کسی پارٹی کو جو ہے بریدنگ سپیس دیا جا رہا ہے. نہیں تو میں یہ سوال تو یہ کر رہا ہوں نا کہ یہ آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے گورنر، اولاً تو لوگ کہتے ہیں وہاں پہ JUI کی حکومت ہے، اتنا عرصہ ہو گیا اور پچھلے ہفتے تک میرے ٹیکس کے پیسوں سے، اس غریب صوبے کے پیسوں سے یہ لوگ لگے ہوئے تھے بدستور، اور مجھے بھی گالیاں پڑوا رہے تھے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو بھی گالیاں پڑوا رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے. تو یہ تو نگران حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ بالکل سر، آپ بجا فرما رہے ہیں.
اب دیکھیں نا، میں تو پچھلے 1 مہینے سے سرکلز میں تھا، آپ کے سامنے میں بھی نہیں کھلم کہتا تھا کہ جہاں جس منڈے کو میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں آگے اگلی منڈے کو ادھر آگے کھڑا ہوتا ہوں. نئے سیکٹری آئے ہمارے، انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ 1 دن کے اندر جو ہے اس کا PC4 بنا کے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو ان کی تڑپ ہے. ہمارے بڑے غیرت مند لوگ ہیں وہاں پہ، بڑے باشعور لوگ ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اب وہ 1200 تو آپ نے فارغ کر دیے. بالکل. لیکن دیگر ڈپارٹمنٹس میں جو تھے وہ اس کی بھی ابھی لسٹیں بن رہی ہیں، وہ بھی ہم پروب اس پہ بھی شروع ہے. انشاءاللہ آپ کو ہم تہ تک پہنچائیں گے، اس چیز کو عوام کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو یہ ظلم ہوا ہے. آپ صرف اچھا، آپ تو زیادہ سے زیادہ ابھی صرف مزید ظلم ہونا بند کر لیں گے، لیکن ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کئی سالوں تک یہ کام ہوتا رہا، کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ ہوتے رہے. مجھے یہ بھی ہے کہ پچھلی حکومت میں ایک اور منصوبہ بنایا تھا فیصل جاوید اور وہ افتخار درانی نے، یا پھر ابھی یہ جو تھا، تو یہ تو سیکٹری، وزیر اعلیٰ، وزیر، ان سب کی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو کیا صرف سلسلہ بند ہوگا؟ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا کہ بھائی میرے اسٹیٹ کے پیسوں سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو گالیاں پڑھوائے اور آپ سے کوئی حساب نہ ہو؟ چلو ہم تو خیر عام لوگ ہیں، ہمیں تو گالیاں جتنی پڑی ہیں ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے. سر صرف پیسوں کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، پیسوں کا جو انہوں نے ظلم کیا اور جو انتہا کیا نا وہ ایک جگہ، لیکن جو ہمارے KPK کو ڈیمیج پہنچا ہے، جو پاکستان کو ڈیمیج پہنچا ہے، جو پاکستان کی آرم فورسز کو ڈیمیج پہنچا ہے، جو عدلیہ کو ڈیمیج پہنچا ہے، جو انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج پہنچا ہے، اس ڈیمیج کو جو ہے نا، یعنی وہ کرمنل نیگلیجنس ہے. وہ جو ہے میرے حساب سے وہ کرمنل نیگلیجنس ہے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو فائنینشلی بھی اکاؤنٹیبل کروانا چاہیے اور ان کو کرمنلی بھی اکاؤنٹیبل کروانا چاہیے. تو کون کروائے گا؟ ہم کروائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے، کیونکہ یہ سر ہمارے مینڈیٹ میں آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ آپ تب دیں گے جب ایک ماحول ہوگا. آپ مجھے بتائیں اس وقت جو یہ حالات چل رہے ہیں، جوڈیشری کو لے لیں، دوسرے لے لیں، تیسرے لے لیں، یہ ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے سب کو لیول پلینگ فیلڈ کہ وہ مینٹلی اس برابر اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر کھڑے ہیں. تو آپ مجھے سر بتائیں کہ اس وقت کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہے اس وقت انہی حالات جو چل رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہماری اس مینڈیٹ میں آتی ہیں انشاءاللہ، اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں یہ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، جتنے یہ لوگوں نے ظلم کے وہاں پہ کیے ہیں، وہ ہم قوم کے سامنے لے کے آئیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے آپ کو گمراہ جو ہے ان لوگوں نے کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ان کو فوراً جو ہے روکنا چاہیے. بہت شکریہ